نستعد وإياك نعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں معلم اعظم مرشد اعظم بن کر تشریف لائے۔ ارشاد فرمایا انما بعثت معلما، میں معلم بن کر موجود ہوں۔ چنانچہ آپ نے شاگردوں کی ایسی جماعت تیار کی، اس کائنات میں انبیاء کے بعد سے بہترین انسان وہاں کوئی نہیں ہے۔ ایسی جماعت تیار کی کہ جن میں سے بعض پر تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہوا اور دنیا میں نبی اسلام نے ان کو جنت کی بشارت عطا فرمائی۔ نبی آتے رہے، آخر میں نبیوں کے امام آئے، تو دنیا میں خدا کا آخری لے کر قیام آئے۔ چکانے آئے بندوں کی زمین اللہ کے در پر، سکھانے آدمی کو آدمی کا احترام آئے۔ وہ آئے جب تو عظمت پڑ گئی دنیا میں حصہ کی، وہ آئے جب تو عظمت پڑ گئی دنیا میں حصہ کی، وہ آئے جب تو عیسیٰ کو فرشتوں کے سلام آئے۔ ایسی جماعت کے جن فرشتے بھی سلام کرتے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ عرشوں میں اپنا سلام ان کی طرف بھیجا کرتے ہیں۔ قرآن فرماتے ہیں وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے آپ کو صبر دیجیے، آپ اپنے آپ کو بٹھائیے ان لوگوں کے درمیان جو اللہ کی رضا کے لیے اللہ کو دن رات یاد کرتے ہیں۔ میرے اسلام مسجد میں تشریف لائے، وہ قابل پر بیٹھے ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان بیٹھے اور فرمانے لگے کہ اتنے اچھے لوگ ہیں کہ جن میں بیٹھنے کے لیے اللہ نے اپنے محبوب کو حکم دیا ہے، تو اللہ کے حکم پر نبی اسلام ان کے درمیان آ کر بیٹھے۔ ان صحابہ کرام میں دین کی طرف بہت زیادہ ہے، وہ دین سیکھنے کے لیے ایسے تھے جیسے کوئی بے قرار ہو، اس لیے ان کی یہ طلب اللہ کو بہت پسند ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان لوگوں کے درمیان بیٹھیے اور ان کو دین سکھائیے۔ ایسی مجالس دنیا نے کبھی دیکھی نہیں۔ ایک ایسی مجلس کا تذکرہ آج کے اسلام میں کرتا ہوں کہ جب نبی علیہ السلام کی خدمت میں آپ کے 4 یار خلفائے راشدین بھی موجود تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کر کے ارشاد فرمایا تمہاری اس دنیا میں سے مجھے 3 چیزیں بہت پسند ہیں۔ اب ذرا بات کا انداز سن لیجیے، تمہاری دنیا میں یہ نہیں فرمایا کہ دنیا میں سے 3 چیزیں مجھے پسند ہیں، تمہاری اپنا تو جیسے تعلق یہ نہیں ہوتا۔ یہ نبی علیہ السلام کا جو انقطاع عن المخلوق تھا اس کی کیفیت بیان کرتا ہے۔ تمہاری دنیا میں سے مجھے 3 چیزیں پسند ہیں۔ پہلی چیز خوشبو استعمال کرنا، دوسرا نیک بیوی، اور تیسرا میری آنکھوں میں ٹھنڈک نماز ہے۔ یعنی خوشبو، بیوی اور نماز، 3 چیزوں کو نبی صاحب نے فرمایا کہ دنیا میں یہ 3 چیزیں مجھے پسند ہیں۔ اگر آپ غور کریں تو خوشبو انسان اس وقت استعمال کرتے ہیں جب بدن کو صاف کر لیتا ہے۔ نہانے سے پہلے خوشبو نہیں استعمال کی جاتی، نہا دھونے کے بعد پھر خوشبو استعمال کی جاتی ہے۔ گویا خوشبو کا استعمال کرنا بدن کے صاف پاک ہونے کی دلیل ہوتی ہے۔ اب اس بندے نے اپنے بدن کو پاک صاف کر لیا، اور پھر جب انسان بیوی کے ساتھ اپنا وقت گزارتا ہے تو اس کی سوچ پاک ہو جاتی ہے، یہ گندے قسم کے نفسانی شیطانی شہوانی خیالات ختم ہو جاتے ہیں، کیونکہ بندے کے اندر جو خواہشات کا ایک سمندر ہوتا ہے پھر اس کو سکون مل جاتا ہے۔ تو بیوی سے انسان کا دماغ پاک ہو جاتا ہے، اور
نماز پڑھنے سے انسان کا دل پاک ہو جاتا ہے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، اور انسان کی باڈی میں تین جو چیزیں ہیں، جسم بھی پاک ہو، یہ تن پاک ہو گیا، اور من بھی پاک ہو، اس کے لیے دماغ اور دل کا پاک ہونا ضروری ہے۔ تو بیوی سے دماغ کی سوچ پاک ہو گئی، اور نماز سے انسان کا دل پاک ہو گیا۔ گویا نبی علیہ السلام کو وہ تین چیزیں پسند تھیں جو انسان کے تن اور من دونوں کو پاک کر دیتی ہیں۔ انسان ظاہر میں بھی پاک صاف، من میں بھی پاک صاف، اور شریعت کا اصل مقصود بھی یہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما یرید اللہ لیجعل علیکم حرج، اللہ تعالیٰ تمہیں مشقت میں نہیں ڈالنا پسند کرتے، ولکن یرید لیطہرکم، اللہ چاہتے ہیں کہ تم پاک ہو جاؤ۔ تو شریعت کے جو احکام بتائے گئے ہیں ان کا اصل مقصد بھی یہی کہ انسان پاک ہو جائے، اس کا دل پاک ہو، اس کا من صاف ہو، یہ اللہ کو پسند ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں واللہ یحب المطہرین، اللہ تعالیٰ پاک لوگوں کو پسند فرماتے ہیں۔ تو انسان اپنے تن کو بھی پاک کرے، اپنے من کو بھی پاک کرے، یہی شریعت کا اصل مقصود ہے۔ تو جب نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا نا کہ مجھے تمہاری دنیا سے تین چیزیں پسند ہیں، تو سیدنا صدیق رضی اللہ عنہ بھی فرمانے لگے اے اللہ کے رسول، مجھے بھی دنیا میں تین چیزیں پسند ہیں۔ پہلی چیز آپ کے چہرے انور کو دیکھتے رہنا، دوسری چیز آپ کے اوپر اپنے مال کو خرچ کرنا، اور تیسری چیز کہ میری بیٹی عائشہ آپ کے نکاح میں ہے، اپنی اولاد کو آپ کی خدمت کے لیے پیش کرنا۔ اب تینوں باتیں ظاہر کرتی ہیں کہ واقعی صدیق اسلام اور عشق رسول سب صحابہ سے بازی لے گئے۔ یہ تو کوئی عاشق کی بات کر سکتا ہے کہ مجھے دنیا میں تین چیزیں پسند ہیں، آپ کے چہرے انور کو دیکھتے رہنا، آپ پر اپنے مال کو خرچ کرنا، اور اپنی اولاد کو آپ کی خدمت کے لیے پیش کرنا۔ پھر اس کے بعد سیدنا عمر بن خطاب عنہ فرمانے لگے اے اللہ کے رسول، مجھے بھی دنیا میں تین چیزیں بہت پسند ہیں۔ ایک چیز پسند ہے امر بالمعروف کرنا، لوگوں کو نیکی کا حکم دینا، اور دوسری چیز پسند ہے نہی عن المنکر کرنا، اور تیسری چیز سادہ لباس پہننا، یہ چیز مجھے بہت پسند ہے۔ اور سیدنا عمر بن خطاب عنہ کی یہ خصوصیت تھی کہ وہ ہمیشہ سادہ لباس پسند کرتے تھے۔ چنانچہ جب مسلمانوں نے بیت المقدس کے اوپر حملہ کیا تو محاصرہ تو کر لیا، مگر یہودی لگے ہوئے تھے اپنی کوشش میں کہ مسلمان داخل نہ ہونے پائیں۔ کافی کوشش کے باوجود اسی طرح معاملہ رہا۔ تو ایک دن یہودیوں کے علماء نے مسلمانوں کو پیغام بھیجا کہ ہم ٹیبل پر بیٹھ کر اس بات کو حل کر لیتے ہیں، لڑنے کی کیا ضرورت ہے۔ مسلمانوں نے پوچھا کہ اچھا کیا چاہتے ہو؟ ان کا کہ ہماری تورات میں نشانیاں لکھی ہوئی ہیں اس بندے کے بارے میں جو بیت المقدس کو فتح کرے گا، آپ اپنے امیر المومنین کو یہاں بلا لیجیے، اگر ہم نے ان میں وہ نشانیاں پائیں تو ہم اپنے ہاتھوں سے اس کو چابیاں حوالے کر دیں گے، اور اگر وہ نشانیاں ہم نے نہ پائیں تم جتنا چاہو زور لگا لو، تم بیت المقدس کو فتح نہیں کر سکتے۔ چنانچہ امیر رسول کے امیر المومنین حضرت عمر عنہ کے تک پیغام بھیجا، حضرت آپ تشریف لائیے، آپ کو دیکھ کے یہ لوگ فیصلہ کریں گے۔ عمر عنہ چل پڑے۔ چلنے سے پہلے بعد صاحبہ نے مشورہ دیا امیر المومنین آپ اسلام کی نمائندگی کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اور یہ جو آپ کا لباس ہے نا اس کے اوپر تو پیبند لگے ہوئے جو ہے نا وہ پیبند لگے ہوئے ہیں، اور ایک پیبند چمڑے کا بھی لگا ہوا ہے، یعنی کپڑے کو چمڑے کا پیبند لگا دیا۔ تو ہماری درخواست یہ ہے آپ کوئی اور صاف ستھرا کرتا لباس پہن لیجیے تاکہ کافروں کے دل میں یہ بات نہ جائے کہ مسلمان اتنے غریب ہیں کہ ان کے تو امیر المومنین کو بھی پہننے کے لیے لباس نہیں ملتا۔ چنانچہ ان کے کہنے پر عمر عنہ نے ایک صاف ستھرا لباس پہن لیا، چل پڑے۔
ایک غلام سفر میں ساتھ ہو گیا، لیکن وہ اللہ جب مدینہ سے باہر نکلے تو ایک جگہ کھڑے ہو کر اپنے غلام کو فرمانے لگے، میں نے لوگوں کے مشورے پر لباس بدل تو لیا، لیکن میرا دل تبدیلی محسوس کر رہا ہے کہ یہ کام میں نے ٹھیک نہیں کیا، لہذا آپ نے وہ صاف ستھرا لباس اتار دیا اور اس کی بجائے وہی پرانا لباس جو پیوند والا تھا اور ایک چمڑے کا کمر تھا وہی پہن لیا، اور فرمانے لگے کہ اب میرا دل بہت مطمئن ہے۔ چنانچہ آپ سفر سے چل پڑے۔ غلام کے ساتھ یہ طے ہوا کہ 1 میل یا 1 منزل آپ سواری پر بیٹھیں گے، وہ پیدل چلے گا، پھر دوسری منزل غلام بیٹھے گا اور آپ پیدل چلیں گے۔ چنانچہ اسی طرح سفر طے ہوتا رہا۔ اللہ کی شان دیکھیے کہ جب آخری منزل تھی نا تو اس میں غلام کے سواری پر بیٹھنے کی باری تھی اور امیر المومنین کے پیدل چلنے کی باری تھی۔ تو غلام نے کہا کہ امیر المومنین، آپ امیر المومنین ہیں، آپ سواری پر بیٹھ جائیں، میں 1 منزل اور پیدل چل دیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا نہیں، تمہارا حق میں کیوں لوں؟ جو انصاف تھا نا طبیعت کے اندر، اس نے اس چیز کو پسند نہ کیا۔ چنانچہ آپ نے اپنے غلام کو سواری پہ بٹھایا اور امیر المومنین سواری کی مہار پکڑ کے پیدل چل رہے ہیں۔ اسی حال میں ان کافروں کے سامنے پہنچے۔ کافروں نے جب دیکھا تو ان کی کتابوں میں نشانیاں بھی یہی لکھی ہوئی تھیں کہ مسلمانوں کا امیر المومنین ایسا ہوگا کہ غلام کو اس نے سواری پہ بٹھایا ہوگا اور خود اس کی مہار پکڑ کے چل رہا ہوگا، اور اس کے جو بدن کے اوپر کپڑے ہوں گے ان میں پیوند لگے ہوئے ہوں گے اور ایک پیوند چمڑے کا بھی لگا ہوا ہوگا۔ جب یہودی علماء نے یہ سب نشانیاں دیکھ لیں تو وہ کہنے لگے کہ واقعی یہی امیر المومنین ہے جن کے ہاتھ سے اللہ بیت المقدس کو فتح کروائیں گے، ہم یہ چابیاں خود حوالے کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس مسلمانوں کے ذریعے سے فتح کروا دیا اور عمر لانا کو یہ سعادت نصیب ہو۔ تو 3 چیزیں عمر لانا کو پسند تھی: امر بالمعروف کرنا، نمبر 2 نہی عن المنکر کرنا، اور نمبر 3 سادہ لباس پہننا۔ اس کے بعد عثمان غنی اللہ عنہ فرمانے لگے، اے اللہ کے حبیب صاحب، مجھے بھی 3 چیزیں بہت پسند ہیں۔ کون سی 3 چیزیں؟ ایک چیز تو یہ کہ بھوکوں کو کھانا کھلانا، اور دوسرا ننگوں کو کپڑے پہنانا، اور تیسرا قرآن مجید کی تلاوت کرنا۔ واقعی عثمان غنی اللہ عنہ کی زندگی میں یہ 3 صفتیں بہت غالب تھیں۔ آپ کا دل اس بات کو پسند کرتا تھا کہ غریبوں کو کھانا کھلایا جائے۔ آج تو دنیا میں ایسی صورتحال بن گئی کہ پڑوسی کو پڑوسی کا پتہ نہیں ہوتا کہ ان کے گھر میں فاقہ ہے یا کچھ کھانے کو ہے بھی صحیح۔ اپنا پیٹ بھر لیتے ہیں، 5-5 6 قسم کے کھانے دسترخوان پہ ہوتے ہیں، اور کھا کے ہم آرام کی نیند سو جاتے ہیں اور قریب والے کا پتہ ہی کرنے کی محبت نہیں آتی۔ جبکہ عمر لانا اس بات کو پسند کرتے، عثمان غنی لانا اس بات کو پسند کرتے تھے کہ وہ بھوکوں کو کھانا کھلائیں۔ چنانچہ بعض اوقات ان کے دسترخوان پر ایک دن میں 60,000 بندے کھانا کھایا کرتے تھے۔ آپ نے کبھی سنا آج کے دور میں کہ کسی بندے کے دسترخوان پہ 6,000 بندے کھانا نہیں کھاتے؟ 60,000 تو بڑی دور کی بات ہے۔ اور صحابہ کرام کے اندر یہ خوبی بہت عام تھی۔ چنانچہ ایک بدو تھا، عام آدمی، اور اس کے دسترخوان پہ اتنے لوگ کھانا کھاتے تھے کہ 4 اونٹ روزانہ ذبح کیے جاتے تھے۔ ہمارے حساب سے اگر 4 بکرے روزانہ ذبح کیے جائیں نا تو سینکڑوں بندے کھانا کھا سکتے ہیں، اور 4 اونٹ تو بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ ایک علاقہ ہے نیو پورٹ، ایک آدمی کو وہاں پہ اللہ نے خوب مال پیسہ دیا ہے، تو مہینے میں ایک ایسا دن آتا ہے وہ 1 اونٹ ذبح کرتا ہے اور پورے گاؤں کو دعوت دیتا ہے کہ یہ آ کے کھانا کھائیں۔ 1 اونٹ ذبح ہونے پر پورے گاؤں کے لوگ وہاں کھانا کھا لیتے ہیں۔
اب ایک اونٹ بھگونے پر پورے گاؤں کے لوگ کھانا کھاتے ہیں، تو جس بندے کے دسترخوان پہ روزانہ 4 اونٹ ذبح ہوتے تھے تو اس میں کتنے لوگ کھانا کھاتے ہوں گے؟ یہ صفات صحابہ کرام میں تھی، بھوکوں کو کھانا کھلانا، ننگوں کو کپڑا پہنانا، اور فرمایا عثمان غنی عنہ کی قرآن مجید کی تلاوت کرنا یہ مجھے بہت پسند ہے۔ چنانچہ عثمان غنی عنہ فرمایا کرتے تھے کہ لو طہرت قلوبکم، اگر تمہارے دل پاک ہوتے، ما شبعتم من کلام ربکم، تم اللہ کا کلام پڑھتے پڑھتے کبھی تھکتے ہی نہ، تمہارا دل ہی نہ بھرتا قرآن پڑھنے سے اگر تمہارے دل پاک صاف ہوتے۔ یہ گناہوں کا وبال ہوتا ہے کہ بندہ تھوڑا سا قرآن پڑھ کے تھک جاتا ہے، طبیعت نہیں چاہتی مزید پڑھنے۔ ہم اگر چاہتے ہیں کہ ہمیں تلاوت قرآن کا صحیح لطف نصیب ہو تو ہمیں اپنے گناہوں سے دل کو پاک کرنا چاہیے تاکہ قرآن مجید کی لذت ہمیں بھی نصیب ہو جائے۔ پھر اس کے بعد حضرت علی عنہ نے کہا کہ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مجھے 3 چیزیں پسند ہیں۔ کون سی 3 چیزیں؟ ایک، مہمان نوازی کرنا، اور دوسرا گرمی کے موسم میں روزے رکھنا، اور تیسرا اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ یہ 3 چیزیں مجھے دنیا میں بہت پسند ہیں۔ اب مجلس میں جتنے لوگ موجود تھے سب نے اپنی اپنی 3 باتیں بتا دی۔ تو حضرت جبریل السلام تشریف لائے، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العزت نے مجھے بھیجا ہے اور میں آ کر یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر میں انسانوں میں سے ہوتا تو مجھے بھی 3 چیزیں پسند ہوتی۔ تو جبریل السلام نے 3 چیزیں بتائیں۔ کون کون سی 3 چیزیں؟ پہلی چیز، نیک غریبوں سے اللہ کے لیے محبت کرنا، یعنی جو بندہ نیک ہو مگر غریب ہو اس سے اللہ کے لیے محبت کرنا۔ آج تو امیروں سے محبت کرنے کا رواج ہے نا، مال پیسے کی محبت کی وجہ سے۔ تو جبریل السلام بتا رہے ہیں یہ ملکوت کی شفاعت ہے، نیک غریبوں سے اللہ کے لیے محبت کرنا، اور جو غریب کثیر العیال بندہ ہو یعنی اولاد زیادہ ہو اور تنگ دست ہو اس سے اللہ کے لیے محبت کرنا۔ اور تیسری بات، گمراہ کو راستہ دکھانا۔ گمراہ کو راستہ دکھانے کے 2 معنی ہیں، ایک تو اگر کوئی راستہ بھول جائے اور پوچھے تو اس کو سمجھانا کہ وہ اپنے راستے پہ آ جائے، اور دوسرا معنی یہ ہے کہ جو بندہ سیدھے راستے کو چھوڑ کر گناہوں کی زندگی گزارتا پھر رہے وہ بھی تو بھٹکا ہوا بن جائے نا، اس کو پیار محبت سے سمجھا بجا کے نیکی کے راستے پہ لانا، یہ بھی بھولے ہوئے کو راستہ بتانے کی معنی۔ یہ 3 صفتیں حضرت جبریل السلام کو پسند تھیں۔ پھر اس کے بعد جبریل السلام نے کہا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ نے یہ بھیجا ہے پیغام کہ میرے بندوں مجھے بھی 3 چیزیں بندوں کی بہت پسند ہیں۔ اب یہ سننے والی بات ہے خاص طور پہ کہ اللہ کو بندے کی 3 چیزیں کون سی پسند ہیں۔ ایک، فاقے کے اوپر صبر کرنے والا بندہ، اگر کبھی فاقہ آ جائے، حالات ایسے ہیں تو اس پر صبر کرنے والا بندہ، اللہ فرماتے ہیں مجھے یہ بندہ بہت پسند ہے۔ اور دوسری بات کہ نیکی میں سبقت کرنے والا بندہ، وہ بندہ جو دوسروں سے نیکی میں آگے بڑھنے کی کوشش کرنے والا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ کو 2 بندے بہت پسند ہیں، اللہ فرشتوں کی محفل میں ان کا تذکرہ کرتے ہیں۔ ایک بندہ، ایک جماعت رات کا سفر کر رہی تھی، تھک گئی اور انہوں نے ایک جگہ پڑاؤ ڈالا۔ اب چونکہ سب تھکے ہوئے تھے تو سب سو گئے، مگر ایک بندے نے وضو کیا اور تہجد کے لیے مصلی پہ کھڑا ہو گیا۔ جو تہجد پڑھنے والا بندہ ہے نا، یہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ اللہ فرشتوں کو کہتے ہیں کہ دیکھو باقی تھکے ہوئے تھے تو یہ بھی تھکا ہوا تھا، یہ بھی ان کی طرح سو سکتا تھا، مگر میری محبت نے اس کو جگایا اور وضو کر کے یہ مصلی پہ کھڑا ہو گیا۔ اپنے بندوں میں سے یہ بندہ مجھے بڑا محبوب ہے۔ اللہ فرشتوں کی محفل میں تذکرے کرے کسی بندے کے، وہ بندہ کتنا خوش نصیب ہوگا۔
اور دوسرا بندہ کہ نبی اسلام نے ارشاد فرمایا ایک بندہ جوان عمر ہے، دل میں گھر کرنے والی خوبصورت بیوی بات ہے، مگر اس کے باوجود وہ اٹھ کے تہجد پڑھتا ہے۔ اس نوجوان بندے کا تہجد پڑھنا اللہ کو بہت اچھا لگتا ہے۔ اللہ فرشتوں کو کہتے ہیں کہ دیکھو اگر یہ چاہتا تو اپنی بیوی کے ساتھ وقت گزار سکتا تھا، لیکن میری محبت نے اس کو مصلی پہ کھڑا کیا، یہ بندہ مجھے بہت پسند ہے۔ تو نیکی میں جو دوسروں سے آگے بڑھنے والا بندہ ہو وہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ تو ایک فرمایا فاقے پہ صبر کرنے والا بندہ اللہ کو بہت پسند، اور دوسرا نیکی میں سبقت کرنے والا بندہ وہ بھی اللہ کو بہت پسند ہے۔ اور تیسرا فرمایا کہ جو اپنے گناہوں پہ نادم اور شرمندہ ہوتا ہے اور روتا ہے وہ بندہ بھی اللہ کو بہت پسند ہے۔ جبریل السلام نے نبی اسلام سے عرض کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے ایک میزان بنایا ہے جو ہر چیز کو تولنے کی صلاحیت رکھتا ہے اور ہر چیز کو تولا جائے گا، لیکن جو گناہ گار کے آنسو ہے نا وہ اتنے قیامت کے دن وزنی ہوں گے کہ نامہ اعمال میں تولے ہی نہیں جا سکیں گے۔ ایک ایک آنسو جہنم کے آگ کے سمندر کو بجھانے کی اہلیت رکھے گا۔ موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے قطرے جو تھے میرے ہر کے انفعال کے، جو میرے شرمندگی کے اور ندامت کے آنسو تھے، اللہ نے ان کو موتی سمجھ کے چن لیا۔ چنانچہ فرشتے ان آنسوؤں کو اللہ کے حضور پیش کرتے ہیں۔ یہ جو گناہگار کے آنسو ہیں نا یہ فرشتوں کے پاس نہیں ہیں، یہ صرف انسانوں کے پاس ہے۔ اس لیے جب کسی گناہگار بندے کی آنکھ سے آنسو نکلتا ہے نا ندامت کا، تو فرشتے اس آنسو کو اس طرح لے جاتے ہیں جیسے دنیا دار لوگ امپورٹڈ چیز کو زیادہ پرائز دے کے خرید لیا کرتے ہیں۔ ہم نے ایک آدمی کو دیکھا، اس نے اٹلی کا بڑا مہنگا اسٹرابری کا سیٹ خریدا، تو اس کے والد نے کہا کہ بیٹا اتنا مہنگا سیٹ؟ ابو جی امپورٹڈ سیٹ مل رہا تھا، ہر روز تو ملتے نہیں، اگر یہ مہنگا تھا میں نے اس کو خرید لیا کہ میرے گھر میں یہ اچھا لگے گا۔ ہمیں اس دن بات سمجھ میں آئی کہ اگر دنیا دار لوگ امپورٹڈ سیٹ کو ڈبل ٹرپل پرائز دے کے خرید کے لاتے ہیں تو یہ گناہ گار کے آنسو بھی عرش کے اوپر کی دنیا کے لیے امپورٹڈ چیز کی مانے ہیں۔ فرشتوں کے پاس یہ ندامت کے آنسو نہیں ہوتے۔ جب وہ اس کو دیکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس گناہ گار بندے کے آنسوؤں کو پھر کئی گنا زیادہ پرائز دے کے خرید لیا کرتے ہیں اور بندے پر مہربانی فرما دیا کرتے ہیں۔ خوش نصیب ہے وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ رات کی تنہائی میں اپنے گناہوں پہ آنسو بہانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کل تو آنکھ کے چشمے خشک ہو چکے ہیں، اپنی گناہ تو اول نظر نہیں آتے، اگر نظر بھی آئے تو انسان اس کو جسٹیفائی کرتا ہے کسی نہ کسی طرح۔ ندامت کے آنسو بہانا تو قسمت والوں کی بات ہوتی ہے۔ چنانچہ حضور فرماتے ہیں کیڑا لطف ہے رومن اندر وچ بیان نہ آوے، رونا دل دی میل اتارے نالے رٹھڑے یار مناوے، تے یاد خدا وچ رومن والا کدی دوزخ وچ نہ جاوے۔ جو یاد الہی میں روتا ہے ایسا بندہ قیامت کے دن جہنم میں نہیں ڈالا جائے، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس کو جنت عطا فرمائے۔ تو اس محفل میں نبی اسلام نے 3 باتیں بتائیں، پھر چاروں خلفائے راشدین نے اپنی 3 باتیں بتائیں، پھر جبریل اسلام نے 3 باتیں بتائیں، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بھی اپنی 3 باتیں بتائیں جو اللہ کو بندوں کی پسند ہیں۔ طالب علم کے زمانے میں جب میں پہلی مرتبہ یہ حدیث مبارکہ پڑھی تو دل میں خیال آیا کہ بھئی
مجھے دنیا میں 3 چیزیں کون سی پسند ہیں؟ اتنی قابلیت تو نہیں تھی، مگر دل نے یہ کہا کہ ایک تو ہے اللہ سے محبت کرنا. یہ ایک ایسا عمل ہے جو دنیا میں پاسبل ہے، اس کے علاوہ یہ چیز پاسبل ہی نہیں. مسکین ہے وہ بندہ جو دنیا کی زندگی گزار کے گیا اور اس نے اللہ سے محبت کرنا نہ سیکھی. اس نے دنیا میں دیکھا ہی کیا ہے؟ جیسے مسکین کہتے ہیں نا، ایک بندے کو جو غیر شادی شدہ ہو، حدیث پاک میں اس کو مسکین کہا گیا کہ اس نے دنیا میں بلوغ کا لذت ہی نہیں پائی، تو اس نے دنیا میں کیا دیکھا؟ یہ مسکین ہے بیچارہ. بالکل اہل دنیا مسکین ہے کہ جو دنیا کی زندگی گزار کے چلے گئے اور انہوں نے اللہ کی محبت کا مزہ ہی نہیں دیکھا. تو پہلی چیز جو پسند ہے وہ اللہ سے محبت کرنا، اور دوسری چیز جو بہت پسند ہے بندے کو وہ نہیں چاہیے نبی علیہ السلام سے محبت کرنا. اللہ کے محبوب سب سے محبت کرنا ایک ایسا عمل ہے جو اللہ کو پسند ہے. وہ مسلمان کہتا کہ جس کے دل میں نبی علیہ السلام کی محبت کا ہو. عجب چیز ہے عشق شاہ مدینہ، یہی تو ہے عشق حقیقی کا زینہ. ہے معمور اس عشق سے جس کا سینہ، اسی کا ہے مرنا اسی کا ہے جینا. تو ایک اللہ سے محبت کرنا، دوسری اللہ کے محبوب سے محبت کرنا، اور تیسری چیز اللہ والوں سے محبت کرنا. جو حدیث پاک میں آتا ہے کہ المرء مع من احب، قیامت کے دن بندہ اسی کے ساتھ ہوگا جس سے اس کو محبت ہوگی. تو جس کو اللہ والوں سے محبت ہوگی، اس محبت کے عمل کی وجہ سے اللہ اس کی بخشش فرما دے. چنانچہ ایک صحابی تھے، نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ تم نے آخرت کے لیے کیا تیار کر رکھا ہے؟ ان کا میرے پاس عمل تو زیادہ نہیں ہے، بس اتنا ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر تم اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہو تو تم نے پھر آخرت کی تیاری کی تو انہی کے ساتھ ہوگے جن سے تمہیں محبت ہے. حدیث مبارکہ میں آتا ہے من احب قوما علی اعمالہم حشر بہم، جو جن لوگوں سے محبت کرے گا ان کے اعمال کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن انہی کے ساتھ حشر فرمائیں گے، کھڑا کریں گے. تو اللہ والوں سے بھی محبت کرتے ہیں اگرچہ خود ان کے عمل بہت اچھے نہیں، اس محبت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو قیامت کے دن اللہ والوں کے زمرے میں شامل فرمائیں گے. دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم گناہ گاروں کو، خطا کاروں کو قیامت کے دن اپنے مقبول بندوں کی قطار میں شامل فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. جملے پڑھنے سے پہلے توبہ کے کلمات پڑھ لیجیے، سچے دل کے ساتھ یہ کلمات پیچھے پیچھے پڑھتے جائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. آمنت باللہ کما ہوا بأسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه برحمتك يا